نحمد الله العلي القدير ونصلي على رسوله النذير والبشير أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ نہایت خیر و برکت والا مہینہ ہے. احادیث میں رمضان المبارک اور روزے کی بہت فضیلت آئی ہے. ایک خاص فضیلت اس ماہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا. ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی. اس مہینے میں کسی مستحب عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فردوں کے برابر ہے اور فردوں کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ ہمارے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. شاعر اسلام میں روزے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک روزہ ہے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو اسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کر لے جو اگلے 11 مہینوں میں ان کی روحانی، جسمانی اور اخلاقی اسلام کا ذریعہ بنے. دین اسلام کے ظہور سے پہلے بھی روزہ ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے مختلف معاہد عالم میں رائج تھا اور ان مذہبی پیرو اپنے عقائد تعلیمات کے مطابق روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جس روزے سے روزناز کرایا اسے الگ الگ انفرادی حیثیت حاصل ہے. سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی اور پرہیزگاری کا مبارک وصف رکھنے والوں کے مطابق ارشاد ہوتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اس شخص کو بنائے گے جو پرہیزگار اور متقی ہوگا. دوسری جگہ ارشاد باری ہے ان المتقین فی مقام امین. بے شک متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس امن و امان کی جگہ میں ہوگے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ الا المتقون. جنت میں داخل نہیں ہوگے مگر وہی لوگ جو تقوی اور پرہیزگاری کا مبارک وصف رکھنے والے ہوگے. درج بالا قرآنی آیات اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بخوبی واضح ہوگی کہ متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے. جو شخص بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی اور جس کے اندر تقوی کی صفت ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے پھر میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال سے تعبیر کیا ہے. جس طرح آدمی ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح روزے دار دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. ایک حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ خود اللہ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دل کو کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ترک کر دیا تھا. بس اسے بخش دیا جائے اور اسے پورا اجر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے. روزے کے دوران جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بیہودہ شور و شغب، گالی گلوچ اور تمام برے کاموں اور باتوں سے افراز کرنا چاہیے ورنہ روزے کا ثواب کچھ نہ مل سکے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزے
مفید ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔